ماہ ذوالحج کی آخری رات یعنی اسلامی سال کی آخری رات، آگے نیا اسلامی سال محرم شروع ہونے سے پہلے جو شخص یہ سورۃ الفاتح انا فتحنا لک فتحا مبینا صرف ایک بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال ہر میدان میں کہیں بھی جائے، سفر میں جائے، کاروبار شروع کرے، امتحان دے، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائے گا، اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس سورت کا نام ہی فتح ہے اور اس کی صرف 29 یعنی کہ 29 آیات ہیں، اور جو شخص اس سورت کو پڑھ لیتا ہے پورا سال امتحان دے اس میں فتح ملے گی، کہیں اس کا مقدمہ چل رہا ہے اس میں فتح ملے گی، حتیٰ کہ وہ کسی جنگ کے اندر کیوں نہ چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا۔ یہ صورت خاص کر کامیابی کے لیے ہے، اور جو شخص چاہتا ہے آنے والا سال میں کوئی کاروبار کروں مجھے اس میں کامیابی ملے، میں کوئی تجارت کروں مجھے اس میں کامیابی ملے، میں کوئی امتحان دوں مجھے اس میں کامیابی ملے، مجھے دشمنوں پر غلبہ حاصل رہے، مجھے کسی کام کے اندر ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو وہ پھر اس صورت کو غنیمت سمجھے اور اس رات کے حصے میں ضرور ایک بار صرف اس صورت کو پڑھنا ہے۔ جو ترتیب جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، اگر کوئی شخص اسی طریقے کے فالو کرتے ہوئے اسی طریقے کے مطابق پڑھے گا، انشاءاللہ پورا سال اس کو کہیں کسی میدان میں ناکامی نہیں ہوگی۔ آج لوگ ناکامی کا رونا روتے ہیں، پریشانی کا رونا روتے ہیں، کہ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں وہ چلتا نہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے، امتحان دیتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی، کہیں ملازمت کے لیے انٹرویو دیتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پریشانیاں آج کے بعد آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ آگے جو آپ کا نئے سال کا آغاز ہوگا اس سال کو آپ اس صورت کے ساتھ شروع کیجئے گا، اور اس سال کو اس صورت کے ساتھ رخصت کیجئے گا، کیونکہ وہ درمیانی رات ہوگی۔ ادھر سے یہ سال آپ سے جب جدا ہوگا اور آگے والا سال شروع ہوگا، تو جب آپ نے یہ سورت فتح کو پڑھ لیا ہوگا تو انشاءاللہ ساری ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سورت اتنی لاجواب ہے، اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ جب جبریل امین یہ سورت لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے یہ سورت آپ پر نازل فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے مبارک دی، جبریل نے مبارک دی، اس قدر اتنی مبارک یہ صورت ہے۔ تو جب آپ اس آخری مبارک رات میں صورت کو پڑھیں گے، اور حضور پھر خود فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے اپنے قریب بلایا، اور بلا کر فرمایا مجھے اس صورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جن پر سورج نے طلوع کیا، جن پر سورج نے طلوع کیا، فرمایا وہ تمام چیزیں مجھے اس کے بدلے میں پسند نہیں جتنی یہ صورت مجھے پسند ہے، یہاں تک کہ تمام چیزیں سورج نکلنے کے ساتھ جو نکلتی ہیں جو روشن ہوتی ہیں ان سب چیزوں سے زیادہ پسند مجھے یہ صورت ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ جو صورت حضور کو پسند ہو تو پھر آپ اس سورت کو اگر پڑھ لیں گے تو آپ سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے، آپ کا مقدر سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، آپ کا نصیب چمک جائے گا، آپ کی زندگی کے گردش والے ایام ختم ہو جائیں گے، اگر آپ مقروض ہیں تو قرضے سے آپ کو خلاصی مل جائے گی، اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو کاروبار عروج پکڑے گا، اگر آپ کے دشمن تنگ کرتے ہیں تو دشمنوں پر آپ کا غلبہ رہے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے مجھے زیادہ پیاری ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کو ملے، میسر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ کائنات جتنی بھی جو چیز جس چیز کے بارے میں میرا خیال جائے، میرا تصور جائے، آپ کے پاس گھر نہیں، آپ کے پاس گاڑی نہیں، آپ کے پاس بنگلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گھر کے اندر سے بے روزگاری ختم نہیں ہو رہی، بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، آپ اس صورت کو غنیمت سمجھے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں دنیا کی زمین کی تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ صورت پیاری ہے۔ تو جب یہ پیاری صورت حضور کو ہے تو جو بندہ اس صورت پیاری صورت کو پڑھتا ہے جو ہر چیز سے حضور کو پیاری ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اس صورت کو ضرور پڑھیے گا، اور اس صورت کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں، میں وہ ساری نہیں بیان کرتا، میں آپ کو بس صورت کا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی آپ نے ایک تو اس مقصد کے ارادے سے پڑھنی ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی دن کوئی اچانک آپ کے اوپر کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس کے اندر کامیابی ملے، اس دن آپ نے اس صورت کو صرف ایک بار، کیونکہ آپ نے اس صورت کا عمل تو بن چکے ہوں گے، جب آپ آخری رات میں پڑھیں گے تو اس صورت کے عمل بن جائیں گے، اور جب اس کے عمل بن چکے ہوں گے پھر جب آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا، کسی میں آپ دیکھیں کہ مجھے اب اس میں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، میرے کسی کام کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، تب آپ اس صورت کو کتنی بار کس طرح پڑھ کے جائیں گے، اسی دن آپ کو اس کام کے اندر کامیابی مل جائے گی۔ اور یہ دشمنان دین کے لیے جو بندہ پڑھ کے آگے نکلتا ہے اس کو فتح مل جاتی ہے۔ آپ کے دشمن آپ پر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، کہیں پر آپ کا مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کے گھر کی حفاظت ہوگی اس صورت کے ذریعے، آپ کے مال کی حفاظت ہوگی، آپ کی اولاد کی حفاظت ہوگی، آپ امن پائیں گے۔ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا بحری جہاز میں سفر کرتے ہیں، کسی سواری پر بیٹھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کسی بھی سفر پر جاتے ہیں، آپ کی حفاظت رہے گی۔ وہ سفر کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، جنگلات کا سفر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کس لیے؟ یہ صورت آپ نے پڑھی ہے، اس کا فیض پورا سال آپ کو ملتا رہے گا۔ بس ہر سال جب یہ رات آئے تو آپ اس صورت کو ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی اس صورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں پڑھے گا، پہلی رات میں پڑھے گا، یہ بھی لکھ لیں عمل، اپنے بچوں کو دیں، جو بچے آپ کے حفظ کر رہے ہیں یا جن بچوں کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی، بھول جانے کا مسئلہ ہے کہ جو بھی پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یا آپ کو ایسا مسئلہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں آپ کو بھول جاتا ہے، تو آپ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات اس صورت کو یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، مختصر صورت ہے، یہ صرف اس کی 29 آیات ہیں اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس میں تو سارا فتح کا ذکر ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ بھی اگلے پچھلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑا وظیفہ میں اور آپ کو کیا دوں؟ بس میں آپ کو ایک گزارش کرتا چلوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اچھے کمنٹ کیا کریں۔ بہت سے دوست احباب کہتے ہیں آپ فضائل بڑے بتاتے ہیں، بھی یہ فضائل ضروری ہیں، یہ نہ بتائیں تو آپ کو اس کی اہمیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ خدا را، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیسے کمنٹ کرتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں، اچھے کریں گے تو دل خوش ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے تو بھی ہمارے دل سے دعا نہیں نکلے گی، اور بد دعا ہم کسی کو دیتے نہیں۔ دعا لینا چاہتے ہیں تو پھر اچھے کمنٹ کیا کریں انشاءاللہ ضرور۔ اور خاص بات جو بتا دوں، اگر چاند رات کی دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھیے گا، انشاءاللہ جب چاند رات ہم دعا کریں گے اس کے اندر آپ کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ تو دوستو، آپ نے اس صورت کے سب سے پہلے جب آپ اس کو رات کو شروع کرنے لگیں تو اول سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس صورت کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف آپ بیٹھیں گے منہ کر کے تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ، یہ 29 بار پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی 29 آیات ہیں تو یہ بھی آپ نے 29 بار پڑھنا ہے۔ اور جب یہ 29 بار پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے 29 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، کوئی مختصر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو دوسرا اس کی 29 آیات پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ 29 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو یہ اس کا بالکل آسان سا سادہ سا طریقہ ہے۔ تو اس کے مطابق یہ ویسے بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ سے آپ کو پتہ ہے حضور کو کتنی محبت تھی، اللہ تعالیٰ خود مدینہ کی سرزمین سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ نے اس کو 29 بار پڑھ کر اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، اور آگے کیونکہ محرم کا مہینہ ہے، حضور کی آل بیت شہداء کربلا کی ارواح کو پیش کر کے ان کا وسیلہ دے کر یہ دعا کرنی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر کام میں کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ انشاءاللہ ہر مقصد میں، ہر کام میں پورا سال آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور جب کبھی کوئی اچانک کوئی کام پیش آ جائے تو آپ نے سورت کو 41 بار، یعنی کہ کوئی کام رک جاتا ہے، کاروبار ہی رک جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے اچانک کسی مسئلے سے، تو آپ نے پھر اس دن اس سورت کو 41 بار پڑھ کر اسی ترتیب کے مطابق آپ نے 41 بار پڑھ کر اپنے کام کے لیے جانا ہے۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی اور فتح ملے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔